بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں باب سوم، اور جس کا نام ہے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس میں ہمارا ٹاپک ہوگا آج پہلا کہ نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدنی زندگی یعنی کہ مدنی معاشرے کا قیام۔ سب سے پہلے ہم ریڈنگ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس چپٹر میں کیا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی۔ ہجرت کرنے کے بعد اگرچہ مسلمانوں کو بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس ہجرت سے ایک ایسی ریاست وجود میں آئی جس کی روشنی ساری دنیا میں پھیلی اور دنیا بھر کے انسانوں نے اس ریاست کی روشنی سے فائدہ اٹھایا۔ نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے موقع پر، ہجرت مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، کے موقع پر مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے قباء نامی بستی میں رکے، اور یہاں آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند دن قیام فرمایا۔ نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت علی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں 3 دن ٹھہرے۔ انہوں نے لوگوں کی امانتیں واپس کیں اور پیدل ہی مدینہ منورہ کی طرف چل دیے۔ حضور ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء ہی میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام بھی وہاں پہنچ گئے۔ اس قیام کے دوران حضور ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ جزائر عرب میں بیت اللہ کے بعد یہ پہلی مسجد تھی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقویٰ پر رکھی گئی، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ جب نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو اس راستے میں جمعہ کا وقت آ گیا۔ آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو سالم کی آبادی میں نماز جمعہ پڑھائی۔ آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے کی خبر پہلے سے اہل مدینہ کو پہنچ چکی تھی، اور مدینہ منورہ کے سب لوگ بے چینی سے آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ روزانہ صبح شہر سے باہر نکل کر آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے اور دوپہر کو حسرت کے ساتھ واپس چلے جاتے۔ ایک دن وہ اسی چاہت کے ساتھ انتظار کر رہے تھے کہ کسی نے اعلان کیا کہ جس کا تم انتظار کر رہے ہو وہ تشریف لے آئے۔ یہ سن کر اللہ اکبر کے نعرے اس زور سے بلند ہوئے کہ بہت سے مسلمان بے قرار ہو کر گھروں سے نکل آئے۔ انہوں نے آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا۔ مدینہ منورہ کی بچیوں نے نعتیہ اشعار پڑھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ حضور یعنی کہ مدینہ منورہ کے رہنے والے، جنہیں انصار کہا گیا، بہت زیادہ مالدار نہیں تھے، مگر ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کے ہاں قیام فرمائیں۔ آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس محلے سے گزرتے وہاں کے لوگ آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر اپنے ہاں قیام کی دعوت دیتے۔ حضور ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماتے، میری اونٹنی کا رستہ چھوڑ دو، اسے جس جگہ ٹھہرنے اور رکنے کا حکم دیا گیا ہے یہ وہیں جا کر رکے گی۔ بالآخر یہ اونٹنی حضرت ابو ایوب رضی اللہ کے گھر کے پاس جا کر رک گئی۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ کے گھر قیام فرمایا۔ اس طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ کو نبی اکرم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میزبان ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اسی دوران مسجد نبوی اور نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہائشی حجروں کی
تعمیر مکمل ہو گئی اور آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں منتقل ہو گئے۔ ہجرت مدینہ کا فوری فائدہ یہ ہوا کہ یہاں آنے کے بعد مسلمان مکہ والوں کا جو ظلم و ستم تھے اس سے کافی حد تک محفوظ ہو گئے، اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اور مسلمانوں کے سماجی مرکز کے طور پر مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ مدینہ منورہ کی صورت میں مسلمانوں کو ایک مضبوط مرکز مل گیا اور یہاں سے اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو اپنے دین پر کھل کر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کا موقع میسر آیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند ہی سالوں میں اسلام پورے جزائر العرب پر غالب آ گیا۔ آگے نیکسٹ ہمارے پاس ہے مواخات مدینہ۔ تو یہ ہے کہ جب نبی کریم اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، تو آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار صحابہ کو مہاجر صحابہ کو جو ہے وہ بھائی قرار دیا۔ اس عمل کو جو ہے وہ مواخات مدینہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مواخات مدینہ کہا جاتا ہے۔ جو انصار مہاجرین تھے اور مہاجر صحابہ تھے اور انصار صحابہ تھے، ان دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے ہجرت کر کے آنے والے مسلمان بھائیوں کو ہر طرح سے مدد کی، اس لیے انہیں انصار یعنی کہ مددگار کہا جاتا ہے، اور ہجرت کر کے آنے والوں کو مہاجرین کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ ہجرت کر کے آئے اور جو وہاں پہ رہنے والے تھے وہ مددگار تھے، تو مددگار کو انصار کہتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ کے گھر مہاجر اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ کو جمع فرمایا۔ مواخات مدینہ کے موقع پر شرکاء کی تعداد 90 تھی، جن میں سے آدھے مہاجر اور آدھے انصار تھے، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک دوسرے کا بھائی، مددگار اور غمخوار قرار دیا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کب ہوئی کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد ایک اہم جو کام تھا وہ پہلے وہ مسجد کی تعمیر تھا، کیونکہ مسجد صرف عبادت کے لیے ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے جمع ہونے، دین کے سیکھنے اور سکھانے اور امت کے اجتماعی امور کے مشورے کے لیے بھی ضروری تھی۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے فوراً بعد نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کا فیصلہ فرمایا۔ اس کے لیے وہ جگہ کا منتخب کی گئی جس کے قریب آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیٹھی تھی۔ اس زمین کے مالک جو تھے وہ 2 یتیم بچے تھے، انہوں نے بغیر قیمت کے زمین دینا چاہی، لیکن آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیمت ادا کر کے یہ زمین خریدی اور مسجد نبوی کی تعمیر شروع کر دی۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر میں شریک ہوئے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دوران تعمیر اینٹیں اور پتھر اٹھاتے رہے۔ آگے ہے نیکسٹ کے صفا کی درسگاہ کا قیام، اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے ساتھ ایک درسگاہ جو ہے وہ قائم فرمائی جسے صفا کہا جاتا ہے۔ اس درسگاہ میں ان مسافر اور غریب صحابہ کرام کا قیام تھا جو دین کا علم سیکھنے کے لیے وہاں جمع رہتے تھے، اور ان کا قیام و قیام جو تھا وہ مدینہ والوں کی ذمہ ہوتا تھا۔ یہاں سے علم حاصل کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ نے دنیا کے کئی ممالک میں علم کے فروغ کا فریضہ سر انجام دیا۔ ان مبارک صحابہ کرام رضی اللہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بھی شامل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ احادیث کے راوی ہیں۔
صفحہ کی درسگاہ میں قرآن مجید کی حفظ اور تفسیر کی تعلیم دی جاتی ہے نبی کریم جاتی تھی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تفسیر فرماتے تو صحابہ کرام رضی اللہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو محفوظ کر لیتے۔ ان فرامین کو احادیث کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس درسگاہ میں تزکیہ نفس کا فریضہ بھی انجام دیا جاتا تھا اور علم و تربیت کے متلاشی صحابہ کرام رضی اللہ کو زندگی گزارنے کے وہ ادب بتائے جاتے تھے جن پر عمل کر کے وہ پوری دنیا کے امام بنے۔ ہماری جو ہے وہ ریڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔